السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامی آفیشیل۔ آج سوموار ہے 30 مارچ 2026، جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ میں یہ آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ آنے والے جو 72 گھنٹے ہیں، 2 سے 3 دن، یہ انتہائی کروشل ہو چکے ہیں۔ جب سے ایران پر حملہ ہوا امریکہ اسرائیل کی جانب سے، مہینے سے زائد کا وقت گزر چکا، لیکن یہ جو 2 سے 3 دن ہیں، یہ فیصلہ کن دن ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر نے ایک تازہ پیغام جو جاری کیا ہے، اس میں جنگ بندی، جنگ ختم کرنے کی سوچ بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس میں ایک دھمکی بھی ہے کہ ہم ایران پر زمینی فوج بھیجنے جا رہے ہیں، یورینیم جو افزودہ کیا ہے ایران نے وہ بھی لینا ہے۔ اس میں ایک بہت ہی اچھا جیسچر ہے کہ جو موجودہ ایرانین قیادت ہے اس کے ساتھ معاملات بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں وہ ایک نکاتی نقطہ بھی انہوں نے ڈسکس کیا کہ اصل مسئلہ ہے کیا، وہ آبنۂ ہرمز والا جو کل بھی ویلاگ میں نے بیان کیا تھا، اور جو وزرائے خارجہ بھی مل بیٹھے تھے انہوں نے بھی مینلی اسی مدعے پہ بات کی تھی۔ اس میں 2-3 پرپوزلز ہیں، وہ ڈسکشن میں لے کے آتے ہیں، لیکن چونکہ یہ انتہائی اہمیت کے حامل یہ اگلے 24، 48، 72 گھنٹے ہو چکے، تو لمحہ بہ لمحہ جو بدلتی صورتحال ہے اس کا خلاصہ اور اس پہ تجزیہ اور معلومات آپ کی خدمت میں ہم پہنچا رہے ہیں۔ ایک بڑی اہم پیش رفت ہوئی، صبح کے ویلاگ میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ساری صورتحال میں اگر مگر چونکہ چنانچہ اور سوالات اٹھانے کے ساتھ ساتھ ریالٹی چیک بھی ہمیں رکھنا پڑے گا۔ چین جو ہے اس کی اہمیت پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کے لیے، ایران کے لیے، چین از اے میجر پلیئر۔ تو چین کی اہمیت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو کل جب وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تو اسحاق ڈار صاحب نے خود تصدیق کی کہ وہ چینی وزیر خارجہ سے انہوں نے گفتگو کی، وہ آن بورڈ ہیں اور وہ تائید کر رہے ہیں پاکستان کے اقدامات کی۔ کل ایرانین حکام نے بھی اس کی تائید کی، ٹرمپ جب طیارے میں تھا اس نے بھی تصدیق کی کہ ہاں پاکستان کر رہا ہے یہ کوششیں اور ہم اس کے ساتھ ہیں، پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا۔ لیکن وہ پنگا، وہ پرابلم جو اس پیس ڈیل کو خراب کر سکتی ہے، جنگ بندی کو خراب کر سکتی ہے، پاکستانی کوششوں پہ پانی پھیر سکتی ہے، اس کا ذکر میں نے بالخصوص کرنا ہے۔ چین کا معاملہ اس لیے اہم ہے کہ اب اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں چین۔ دس سپیکس والیوم۔ اس کا مطلب ہے کہ چین اب باقاعدہ اس مدعے میں، اس صورتحال میں ایک کی پلیئر ہو چکا ہے، جیسے امریکہ ہے، جیسے ایران ہے، یا جیسے دیگر قوتیں ہیں۔ تو اب یہ صرف امریکہ کی من مرضی کا معاملہ نہیں رہا۔ تو چین جا رہے ہیں، وہ چینی وزیر خارجہ اور چینی حکومت کی دعوت پر وہاں بات کریں گے کہ پرپوزلز میں کیا ڈسکشن آئی ہیں، چین کا کردار کیا اور چین کیا سمجھتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی۔ لیکن اس کے ساتھ اعزاز سید صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، سینئر صحافی ہیں، پہنچے ہوئے صحافی ہیں، وہ خبر لے کے آئے کہ اصل میں جب کل وزرائے خارجہ کا اجلاس ختم ہوا تو جو صدر آصف علی زرداری ہیں وہ ایوان صدر سے اٹھے لمیٹڈ سے پروٹوکول کے ساتھ اور چینی سفارت خانے جا پہنچے، اور کوئی 1.5 گھنٹہ طویل انہوں نے وہاں پہ گفتگو کی، وہاں ملاقات کی، گفت و نشست ہوئی ان کی۔ یہ بھی معنی خیز ہے۔ اس سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر پاکستان کی صدر مملکت، اہم ترین شخصیت، وہ اگر چینی سفارت خانے جا کے بیٹھے ہیں تو ظاہری سی بات ہے وہ چائے پینے یا کھانا کھانے نہیں گئے تھے، اسی صورتحال کے فالو اپ میں گئے تھے، مختلف تجاویز کے لیے گئے تھے، اعتماد سازی کے لیے گئے تھے، اور چینی جو نقطہ نظر ہے اسے سننے کے لیے گئے تھے۔ اچھا، اعزاز صاحب نے بھی رابطہ کیا، لیکن جب ان کی خبر آئی تو میں نے فوراً ایوان صدر میں 2 میرے ذرائع وہاں پہ موجود ان سے رابطہ کیا، مرزا سولنگی صاحب سے بھی رابطہ کیا، ایک اور شخصیت وہاں موجود تھی ان سے بھی رابطہ کیا۔ تو مجھے جو اطلاع ملی انہوں نے اس کی تصدیق یا تردید کرنے سے انکار کیا۔ یہ کہا کہ جب بھی کوئی آفیشیل انگیجمنٹ ہوتی ہے تو ہم اس کی فوٹیج جاری کرتے ہیں اور پریس ریلیز بھی جاری کرتے ہیں۔ اس سے مراد مجھے یہ سمجھ لگی، جو دوسرا میرا ذریعہ تھا نسبتاً جو غیر سیاسی ذریعہ تھا، انہوں نے بتایا مجھے کہ یہ بہترین جو ملکی مفادات ہوتے ہیں اس صورت میں اگر کوئی کوشش کی جائے تو اس کو اس طرح سے پبلک نہیں کیا جاتا۔ تو تصدیق نہیں کی گئی اور تردید بھی نہیں کی گئی۔ لیکن یہ اگین اگر ڈار صاحب چین جا رہے ہیں اور یہ رات کو ملاقات ہوئی ہے، پاکستان کے لیے حوصلہ افزا اور اس بات کا ثبوت ہے کہ چین از آن بورڈ، چائنا اس صورتحال میں آن بورڈ ہے۔ جو ٹرمپ صاحب اور اس ساری نیگوسیشن کا کل خلاصہ ہے، کل صبح کے ویلاگ میں عرض کی تھی کہ یہ چاروں وزراء خارجہ سر جوڑ کے اس لیے بیٹھے تھے کہ بیئر منیمم کیا ہے جس کے اوپر کوئی اتفاقی رائے ہو، اور پھر بعد میں مذاکرات جاری رہیں دیگر شرائط کے اوپر، دیگر نکات کے اوپر۔ تو وہ تھا آبنۂ ہرمز کو کھلوانا، کہ وہاں سے ٹریفک گزر سکے، دنیا کی تیل بردار جہاز گزر سکیں، جو ایران نے نہیں گزرنے دیے، کامیابی سے اس کو بند کیے رکھا امریکی دعووں کے باوجود۔ اس پرپوزل میں ایک تجویز یہ تھی جیسے سوئس کینال مصر والی، اس کو چلایا جاتا ہے اس انداز میں چلایا جائے، فری سٹائل میں۔ اور دوسرا انداز یہ تھا، دوسرا پروپوزل یہ تھا کہ ترکیہ ہو، سعودی عرب یا مصر، اس طرح کچھ ممالک کا کنسورشیم بنے جو کہ آبنۂ ہرمز میں اس کا کنٹرول سنبھالے اور وہاں سے جہازوں کی آمد و رفت کو یقینی بنائے۔ پاکستان کو بھی دعوت دی گئی، لیکن میرے اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان اتنی دور جا کے عملی طور پر کسی ایسی چیز کا حصہ تو نہیں بن سکتا۔ البتہ
فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، میڈییٹ کر سکتا ہے. لیکن اس بیچ میں میں نے دیکھا کہ ایرانین جو پارلیمان ہے اس کے ایک بڑے اہم رکن ہیں علاء الدین بروجردی. ان کا بیان میں نے دیکھا، وہ فرما رہے ہیں کہ ایران آبنۂ ہرمز کے لیے نیا نظام نافذ کرنے اور ٹول ٹیکس عائد کرنے کا خواہاں ہے، اور اس سلسلے میں جلد ایرانین پارلیمان جو ہے وہ منصوبہ تیار کر کے پارلیمان سے اس کی اپروول لے لے گی. مراد کیا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ ایران کی اجازت کے بغیر کسی کو بھی یہاں سے گزرنے نہ دیا جائے. اگر کوئی گزرے تو وہ ٹرانزٹ ٹول ٹیکس ہمیں دے، یعنی گزر جب آپ کسی کی سرزمین استعمال کرتے ہیں، کسی کی گزرگاہ استعمال کرتے ہیں تو ٹرانزٹ کرنے کے لیے جو ٹول ٹیکس ہے وہ ہمیں دیا جائے. ایران اس کی مد میں اربوں ڈالر کما سکتا ہے، ابھی کما بھی رہا ہے وہ. تو یہ ایران کی خواہش ہے کہ یہ ضرور ہو. ساتھ ہی آج ایران نے وہ جو ان کے کمانڈر تھے بحریہ کے علی رضا تنگسیری، جن کا ذکر ہم نے کچھ چند دن پہلے کیا تھا، ان کی شہادت کی تصدیق بھی کر دی. یہ اسرائیل نے ان کو ٹارگٹ کیا تھا بندر عباس کے قریب. اب جو ٹرمپ صاحب نے مدعا اٹھایا ہے، اچھا یہ جو آبنۂ ہرمز والا معاملہ، اس کو سادہ سے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ فوری طور پر اگر اس کی گزرگاہ کا کوئی میکانزم نکل آتا ہے یا کوئی مشروط اجازتیں مل جاتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ کے کلیجے میں شانتی آ جائے گی. اس کو کچھ شے ایسی مل نہیں رہی جس کی بنیاد پہ وہ جنگ کا اعلان کرے کہ دیکھیں ہم نے کام کر لیا. لیکن جو اس کے ٹروتھ سوشل پہ تازہ پوسٹ آئی ہے وہ بڑی الارمنگ اور خطرناک ہے. مثلا وہ کہتا ہے کہ امریکہ سنجیدہ مذاکرات میں ہے ایران کے ساتھ، اور ریزنیبل رجیم ہے اب جو موجود ہے، سنجیدہ لوگ ہیں اب موجودہ قیادت کو یہ کہہ رہا ہے، ان کے ساتھ ہماری بات چیت جاری ہے. ایک تو میں یہ بات واضح کروں کہ ایران نے واضح کیا ہے کہ براہ راست ہمارے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. یہ دونوں اب بالخصوص ایران واضح کر رہا ہے کہ جو بات چیت ہو رہی ہے پاکستان اور دوست ممالک کے ذریعے ہو رہی ہے. تو وہ تمام دوست جو پہلے اعتراض کرتے تھے کہ پاکستان کا کردار کیا ہے، وہ ان کے سامنے ہونا چاہیے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی پسند ناپسند کو تھوڑی دیر سائڈ پہ رکھیں. جہاں پاکستان کا مسئلہ ہو، اس جھنڈے کا مسئلہ ہو، تھوڑی سی شانتی اختیار کیا کریں، دیکھیں باقی دنیا کیسے اس کو اکنالج کر رہی ہے. اگر مگر وہ سوال اٹھ رہے ہیں وہ بھی اٹھاتے ہیں، آپ کی تشفی بھی کرنے کا انشاءاللہ پورا بندوبست کرتے ہیں. لیکن سنیے سی بات تو سنیے نا کہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے. یہ ٹرمپ کس موقع پہ یہ گفتگو کر رہا ہے؟ ٹرمپ اس موقع پہ گفتگو کر رہا ہے جب دنیا کے میجر کیپٹلز میں ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، بالخصوص امریکہ میں بھی، لندن میں بھی، پوری دنیا میں. اس موقع پہ یہ ٹویٹ کر رہا ہے ٹروتھ سوشل کے اوپر جب اسپین نے آج کہا ہے کہ ہماری جو فضائی حدود ہے وہ امریکہ جنگی پرپزز کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. اس موقع پہ کہہ رہا ہے جب اپسوس، سی این این، رائٹرز اور فاکس نیوز جو اس کا حامی ہے کٹر، وہ سروے جاری کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ گر رہی ہے، ٹرمپ کی مقبولیت میں بے تحاشا کمی ہو رہی ہے، اور لوگ اس جنگ میں ٹرمپ کے اقدامات کی حمایت نہیں کر رہے. یہ اس موقع پہ یہ ٹرمپ وہ بات کر رہا ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جب اسرائیلی پرائم منسٹر اور موساد کے چیف کے بیچ پھٹنے کی خبر ہے، جب جو ان کا وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس، اس کی اور اسرائیلی پرائم منسٹر کی ہوئی ٹیلی فونک کال میں یل کرنے کی خبر ہے. یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دنیا بھر کے کیپٹلز میں بے چینی ہے. یہ اس وقت ہو رہا ہے جب نیٹو اور یورپی ممالک نے عملی طور پر ایران امریکہ کے ساتھ مل کے آبنۂ ہرمز کھلوانے سے انکار کیا. اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب یہ جب اس نے لکھا ٹروتھ سوشل پہ پیغام، تو یہ کہتا ہے کہ ہم اس سے جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں جنگ کو، اور بڑی گریٹ پروگرس ہو رہی ہے اس سلسلے میں. یہ بھی اس نے جملہ لکھا. آگے دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں اگر ڈیل نہیں ہوتی اور آبنۂ ہرمز فوراً نہیں کھلتی. یہ جملے کے لیے میں نے اتنا بڑا تھیسس آپ کو پیش کیا کہ اصل مسئلہ آبنۂ ہرمز کا ہے، وہ کھل جائے تو اس کی دکھتی رگ، اس کو کچھ شانتی ملے اور یہ کہے کہ دیکھیں جی یہ کام تو ہو گیا. میری کچھ ذمہ داروں سے بات ہوئی، ماہرین سے بات ہوئی، وہ سمجھتے ہیں کہ آبنۂ ہرمز کا کوئی میکانزم اگر نکل آتا ہے ایران کی رضامندی کے ساتھ تو ایٹ لیسٹ یہ ہو جائے گا کہ امریکی جو چیپٹر ہے، امریکی ایلیمنٹ ہے، وہ قدرہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ دنیا بھر کی اکانومی جیسے جکڑی ہوئی ہے یا اس سے متاثر ہو رہی ہے، اس میں افاقہ آئے گا اور پھر باقی نکات کے اوپر بات کرنا آسان ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ فی الحال جو مذاکراتی نشست ہے وہ 15 کے 15 نکات کے اوپر ہو رہی ہے یا ایران کے 8 کے 8 نکات کے اوپر ہو رہی ہے. بیئر منیمم اور اہم ترین مدعا جو اس کے اوپر ہو رہی ہے یہ نشست. تو یہ کہتا ہے اس کا اظہار پھر ٹرمپ نے بھی کر دیا، اسی لیے میں نے تمہید بھی مان دی. ٹرمپ کہتا ہے کہ اگر آبنۂ ہرمز فوری نہیں کھلتی نا تو پھر جو ہمارا یہاں پہ لولی جو قیام ہے، اسٹے ہے امریکہ کا ایران میں، اس کو ہم جلدی وائنڈ اپ کریں گے. لیکن اس سے پہلے کیا کریں گے؟ بڑی خوفناک اور گندی دھمکی دی ہے کہ ایران کا جتنا بھی الیکٹرک سسٹم ہے، بجلی کے سسٹم ہے، تنصیبات ہیں، تیل کے کنویں ہیں، کرگ آئی لینڈ ہے، یا وہاں پہ پانی صاف کرنے کے ڈیسیلینیشن کے پلانٹس ہیں، یہ آج امریکہ کے صدر، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، جو جمہوریت اور انسانی حقوق دنیا کو سکھانے کی کوشش کسی زمانے میں کرتی تھی سو کالڈ، اس کے صدر نے اعلان کیا کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی، من مرضی کے نتائج نہ نکلے، تو پھر ہم ایران کی بجلی کے نظام کو، ایران کے تیل کے کنویں، ایران کے پانی کے پلانٹس، ایران کے کرگ آئی لینڈ اور دیگر تنصیبات کو
مکمل تباہ کر دیں گے۔ یہ ہوش و حواس میں کوئی ذمہ دار صدر کسی ملک کا کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایک عام شہری اس کے جو پانی پینے کا ہے یا اس کی بجلی ہے اس کو تباہ برباد کرنے کا کون کہہ سکتا ہے؟ ڈریکونین یہ اپروچ ہے، یہ آمرانہ اپروچ ہے، یہ ویسی ہی اپروچ ہے جس کے خلاف پورا یورپ، پورا امریکہ لڑتا رہا۔ جرمنی میں جب آپ کو یاد ہے میں کیا ذکر کر رہا ہوں، اس کے خلاف یہ سارا نظام جب لڑ رہا تھا تو اسی لیے لڑ رہا تھا نا، تو اس آمریت کا اظہار موصوف ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر نہ میری بات مانی۔ اچھا، میں نے اس کو جب پڑھا تو سنجیدگی مجھے ہوئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک طرف اوپر کہہ رہا ہے بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، گریٹ پروگریس میڈ ہو رہی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہرزہ سرائی ہو رہی ہے۔ ان کی طبیعت مزاج کو اگر آپ دیکھیں، پچھلے 1 ڈیڑھ ہفتے سے میں آپ سے دیکھنے والوں کو 2 چیزیں عرض کر رہا ہوں۔ نارسسٹ ہیں، نرگسیت پسند ہیں بلا کے، دوسرا انپریڈکٹیبل ہے، اور تیسرا دباؤ میں ہے۔ سپریم کورٹ نے ٹیرف سٹرائک کیا ہوا ہے، گورنمنٹ شٹ ڈاؤن ہے عملی طور پر۔ 18 سے زائد اداروں نے کہا تھا کہ رجیم چینج نہ کریں، آپریشن نہ کریں، ان کی بات نہیں مانی۔ اپروول ریٹنگ نیچے جا رہی ہے، نیٹو نے، یورپ نے، اتحادیوں نے اس سے ساتھ نہیں دیا۔ اب یہ فرسٹریشن کی علامات ہیں ٹرمپ جیسی ایک شخصیت کی، اور نرگسیت بھی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک جملہ یاد رکھیں، یہ تباہی اور بربادی کا سما ہوتے ہیں۔ یہ مزید تباہی، مزید بربادی کے ذریعے اپنا جو اہداف ہیں، اپنی جو سیٹسفیکشن ہے، اپنا جو بابا اوپر کرنے والی کہانی ہے اس کے اوپر گامزن رہتے ہیں۔ عقل یا سینٹی نامی شے ان کے قریب نہیں آتی۔ یہ ہے خدشہ سب سے بڑا۔ اس صورت میں کیا کردار آ جائے گا پاکستان اور دیگر ممالک کا؟ اگر انہوں نے یہ کام کیا تو ایک بات یاد رکھیں، خرق جزیرہ یا ایران میں کسی بھی جگہ فوجی بھیجنے کی کوشش کی امریکہ نے، بھیانک نتائج آئیں گے، بھیانک، انتہائی بھیانک۔ کیونکہ یہ ابراہیم ذوالفقاری نے کہا تھا نا کہ یہ آئیں تو یہاں پہ ایران کے پانیوں میں جو شارک مچھلیاں ان کا خوراک یہ بنے گی، ان کی خوراک کا بندوبست ان فوجیوں اور مرینز کے ذریعے ہوگا۔ یہ عراق نہیں ہے کہ جہاں فوجی بھیجے تھے 1,60,000۔ یہ 9.5-10 کروڑ کی آبادی ہے، پاکستان سے 2 گنا رقبہ ہے۔ اس کی ٹرین کا اندازہ آپ کو ہے نہیں، ہوتا تو ابھی تک آپ تمام تنصیبات تباہ کر چکے ہوتے، میزائل چل ہی نہ پاتے، ڈرون چل ہی نہ پاتے۔ رہ گئی بات یورینیم افزودہ، تو وہ تو ایران کسی صورت آپ کو نہیں دے گا۔ روس نے آفر کی تھی کہ ہم لے لیتے ہیں، وہ آپ مانے نہیں تھے۔ تو ابھی میرا خیال ہے کہ ان تمام ممالک کی، چاروں وزرائے خارجہ کی، چین کی، سعودی عرب کی، پاکستان کی اور دیگر کی کوشش یہ ہے کہ بیئر منیمم جو نقطہ آبنا ہرمز والا، اس کی کوئی جگاڑ نکل آئے تاکہ اس سے تھوڑی شانتی اور پھر آگے کہانی چل پڑے، یہ حملے بند ہوں۔ اسرائیل ول بی another spoiler، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ یہاں پہ پیس آئے، کیونکہ اسرائیل اب جو اس کو امبیرسمنٹ ہو رہی ہے انٹرنلی ایکسٹرنلی، اس کا خمیازہ، یہ دونوں جو شخصیات ہیں ان کا مسئلہ ایک ہی ہے، نرگسیت زدہ ہیں، پاگل پن ہیں، جنونی ہیں، غیر انسانی سوچ رکھتے ہیں اور بلا کے جاہل ہیں، سمپل۔ لیکن مجھے اس وقت بینگ اے سٹیزن، بینگ اے شہری، بینگ اے صحافی، مجھے صرف یہ اس میں کنسرن ہے کہ جو وال اسٹریٹ جرنل نے خبر آج جاری کی کہ یہ جو 1,000 پاؤنڈ یورینیم ہے اس کو قبضہ کرنے کے لیے فوجی اور زمینی کارروائی کے لیے بھی غور کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اس کی ابھی تک اپروول نہیں ہوئی، تصدیق نہیں ہوئی، لیکن غور کر رہا ہے۔ یہ اگر مذاکراتی عمل کے ختم ہونے سے پہلے یہ پنگا شروع ہوتا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ یہ کسی مذاکراتی نشست یا کسی بھی پیس ڈیل کا محتاج رہے گا معاملہ۔ پھر اس میں بڑی قوتیں جو ہیں وہ براہ راست نہیں، براہ راست ہر حال میں ملوث ہو جائیں گی، اور پھر یہ جنگ 3 ممالک ہی نہیں رہے گی، پھر یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ورلڈ وار 3، اس کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اس امید اور دعا کے ساتھ کہ جو پاکستانی کوششیں ہیں اس میں کوئی نتیجہ نکلے اور کوئی بات بنے، مجھے اجازت دیجیے۔